الرحمن الرحیم۔ سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، مولا کائنات ہے بابا حسین کا، جناب جبریل جھولا جھلاتا ہے اس کا، کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا۔ رات گرامی قدر، حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا بابا اس کا نام رکھو۔ تو رسول اللہ نے کہا میری بیٹی میں اللہ کی وحی کے بغیر کچھ نہیں کرتا، اتنے میں وحی نازل ہوئی، اس کا نام حسین رکھو۔ پھر بشیر امان کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے پہلے بیٹے محمد مصطفیٰ کے پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا، جسے ہم حسن کہتے ہیں، حسن علیہ السلام کہتے ہیں، اس کا نام حسن ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھا جسے ہم حسین کہتے ہیں، یعنی دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ یہ اللہ کے پسندیدہ نام ہے۔ یہ اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب یہ نام انبیاء میں بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ حسن اور حسین ہے۔ پھر بشیر امان کہنا چاہتا ہے اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پر رحمت کھڑی رہی، دوش نبی پر آ کر بیٹھے حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ جب رسول خوش ہوئے اللہ نے اپنی عرشی مخلوق پر اعلان کیا اے میرے ملائکہ، اے میرے عبادت گزار ملائکہ، اے میرے رکوع سجود کرنے والے ملائکہ، جنت کا نظام چھوڑو، عرش کرسی کا نظام چھوڑو، لوح محفوظ کا نظام چھوڑو، زمین پر جاؤ، آج میرے حبیب کو مبارکباد دو۔ آج میرے حبیب کے گھر میں، میرے حبیب کے گھر میں اس کا حبیب حسین آیا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کیا حسین کی زیارت کرنا تیری عبادت سے افضل ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں، حسین علیہ السلام کی عبادت زیارت کرنا میری عبادت سے افضل ہے۔ آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ جب آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا تو ملائکہ نے کہا ہمیں بنا، تو اللہ نے کہا تمہیں کیوں بناؤں؟ ملائکہ نے کہا ہماری عبادت زیادہ ہے، ہماری اکثریت زیادہ ہے، ہماری عمریں زیادہ ہے۔ تو اللہ نے کہا نہ عمریں ضرورت ہے، نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ شورا یعنی اکثریت کی ضرورت ہے۔ اگر تم آدم کے مقابلے میں خلیفہ بننا چاہتے ہو تو اپنا علم لے کر آؤ۔ تو ملائکہ جب علم میں ہار گئے تو اب اللہ نے کہا اے آدم اب تو بتا یہ میرے نام کے ساتھ اسما کیا ہے؟ آدم نے اپنی جھکی ہوئی گردن سیدھی کر کے کہا یا اللہ انت محمودہ ھذا محمدن، انت الاعلی ھذا علی، انت فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمہ، انت محسن ھذا حسن، انت قدیم الاحسان ھذا حسین علیہ السلام۔ جو ہی حسین علیہ السلام یعنی پینتن پاک کا نام آدم کی زبان پر آیا تو اللہ نے کہا اے فرشتوں، اے جنات، آدم کو سجدہ کرو۔ اب آدم وہ آدم نہیں رہا، اب آدم پنج تنی بن گیا ہے، تو پنج تنی کو سجدہ کرو۔ لاکھوں سالوں کے عبادت گزار ملائکہ نے، جنات نے آدم کو سجدہ کیا، کیونکہ آدم کی زبان پر پینتن پاک کا نام آ گیا تھا۔ تو پھر بشیر امان کہنا چاہتا ہے لاکھوں سالوں کی عبادت ایک طرف، پینتن پاک کا نام لینا ایک طرف، اور جس نے اس سجدے سے انکار کیا وہ شیطان، وہ ابلیس اللہ کو ایک مانتا تھا، اللہ کی عبادت کا منکر نہیں تھا، اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں تھا، اللہ کو سمجھتا تھا سب کچھ، لیکن اللہ نے کہا جب تک میرے حبیب کو یعنی کہ میرے بنائے ہوئے کو تو سجدہ نہیں کرے گا تو لعنتی ہو جائے گا۔ پھر بشیر امان کہنا چاہتا ہے کہ میرے بھائی جان یہ آدم محمد اور آل محمد کے نام لے کر مسجود ملائکہ بن گیا تو پھر حسین علیہ السلام کی کیا عظمت ہوگی؟ آدم کی توبہ بھی انہی ناموں سے ہوئی، آدم انہی ناموں سے مسجود ملائکہ بنا۔ تو جو محمد و آل محمد ہے وہ نور الہی ہیں، وہ اللہ کا نور ہے،
وہ وعدہ سے آیت تطہیر ہیں، وہ وعدہ سے جنت ہے، ان کی گفتگو کا نام قرآن ہے، ان کے ذکر کا نام اللہ کی عبادت ہے۔ پھر بشیر امان کہنا چاہتا ہے قرآن اور حسین کے لفظ چار چار، قرآن اور حسین کے لفظ چار چار، دو نقطہ سے خالی، دو نقطہ دار ہیں، ان دونوں میں حرف نون ایک ہے، قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے۔ رسول اللہ خوش ہوئے حسین علیہ السلام کی آمد پر، اللہ نے اپنی عرشی مخلوق میں اعلان کیا، اے میرے ملائکہ، اے میرے رکوع و سجود کرنے والے ملائکہ، اے عرشی کرسی کا نظام چلانے والے، جنت کا نظام چلانے والے، میری عبادت چھوڑو، کائنات کا نظام چھوڑو، آج زمین پر جاؤ، میرے حبیب کے گھر میں اس کا حبیب حسین آیا ہے، میرے حبیب کو مبارکباد دو۔ ملائکہ گئے، حسین کے جھولے کو سلام کیا، رسول کو مبارکباد دی۔ جب واپس گئے تو بڑی خوبصورت میٹھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی، تو فطرت جو جبریل علیہ السلام کے پائے کا فرشتہ تھا، اس کے اختیارات بہت زیادہ تھے، اس کی عزت بہت زیادہ تھی، یہ تکبر میں آ گیا، من مثلی، میرے جیسا کون ہے، میرے جیسا کون ہے۔ اس کے تکبر کو دیکھ کر اللہ نے اس کے پر کاٹ دیے۔ لاکھوں سالوں کی مدت کے بعد جب اس کو چاند کی روشنی نظر آئی، جب اس کو چمک نظر آئی، اس نے جبریل سے پوچھا، جبریل آج کیا ہو رہا ہے؟ آج عرش سجا ہوا ہے، آج خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ تو جبریل نے کہا آج اللہ کے حبیب کے گھر میں اس کا حبیب حسین آیا ہے، آج تجھے معافی مل سکتی ہے۔ تو فطرت نے کہا مجھے بھی وہاں لے چلو۔ اللہ کی اجازت سے فطرت کو اٹھا کر حسین علیہ السلام کے پاس لائے۔ رسول فرمایا اس کو حسین کے جھولے سے مس کرو۔ جب فطرت کو حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس کیا، اس کے پر نکل آئے، اس کی عزت بحال ہو گئی، اس کا رتبہ بحال ہو گیا۔ وہ پھر کہنے لگا من مثلی، میرے جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ملائکہ نے کہا اے فطرت تو پھر تکبر کر رہا ہے۔ اب فطرت نے خوش ہو کر کہا پہلے تکبر کیا تھا، پہلے غرور کیا تھا، پہلے میرے پر وکیل نہیں تھا، اب کر رہا ہوں، اب مجھے چھڑانے والا حسین ہے، اب مجھے بچانے والا حسین ہے، اب میں حسین کی موجودگی میں قیامت تک کہتا رہوں گا میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، من مثلی، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ پھر بشیروان کہنا چاہتا ہے آنکھوں میں جاگتا ہے غم حسین کا، آنکھوں میں جاگتا ہے غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، مٹی میں مل گئے ارادے سب جزیدیوں کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ لوح محفوظ پہ قلم چلی، لوح محفوظ پہ قلم چلی تو تحریر بن گئی، خالق نے جو سوچا وہ تقدیر بن گئی، قربانیوں کا لفظ یہاں بھی آ گیا، بے ساختہ حسین کی تصویر بن گئی۔